بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ابراہیم بن ادم اور بلخ کی شہزادی کا چوتھا حصہ۔ وزیر نے جواب دیا، شہزادی کے کان کے آویزوں کے لیے 2 بڑے بڑے سفید موتی مطلوب ہیں جو رنگت اور تابش میں ساری دنیا کے لیے بے مثال ہوں۔ فقیر آج دوسری بار گھائل ضرور ہوا تھا لیکن اس کے باوجود مایوس نہ تھا۔ پھر آج کی رات پیشانیوں کی خلش اور مناہجات کی گریہ زاری میں کٹی۔ صبح ہوئی تو خدا کا نام لے کر اٹھا اور جنون عشق کی آخری مہم پر روانہ ہو گیا۔ لگاتار کئی دن کے چلنے کے بعد سمندر کے کنارے پہنچ کر دم لیا۔ عشق کی بلندی بھی کیا قیامت ہوتی ہے۔ اپنے آپ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ سمندر کو خشک کر کے تہہ میں چمکنے والے موتیوں کا سراغ لگا لے گا۔ اس یقین کے جذبے میں دونوں ہاتھوں سے اس نے سمندر کا پانی پھینکنا شروع کر دیا۔ اسی عالم جنون خیز میں کئی دن گزر گئے۔ پلٹ کر دیکھا تو پہاڑوں کی طرح سر اٹھاتی ہوئی موجوں کا وہی عالم شباب تھا، لیکن قربان جائیے عقیدہ عشق کی حیرت گری کے اتنی کھلی ہوئی ناکامی کے باوجود سمندر پر فتح پانے کا عزم ذرہ برابر متزلزل نہیں ہوا تھا۔ کئی دن کی مسلسل محنت سے اس کے بازو شل ہو چکے تھے۔ سمندر کی بجائے جگر کا خون چلتے چلتے خشک ہو چلا تھا۔ اتنے عرصے کے بعد آج پہلی دفعہ اس نے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا۔ نہ جانے چشم امید کی وہ کون سی ادا تھی کہ اچانک غیرت کا سمندر ابل پڑا۔ نظر جھپکی تو موجوں کا ایک ریلا جگمگاتی ہوئی موتیوں کا ڈھیر کنارے ڈال کر واپس جا رہا تھا۔ فرت مسرت سے فقیر کی پیشانی سجدہ شکر سے اضطراب میں بوجھل ہو گئی۔ آج کامیابی سے زیادہ شان رحمت کی چہرہ گری پر وہ نازا تھا۔ اب مزاج سے حقیقت کی طرف بڑھنے کا اسے سراغ مل چکا تھا۔ سجدہ شکر کی لذت و خوشحال ہونے کے بعد موتیوں کا ڈھیر دامن میں رکھ لیا اور فتح کے سرور میں جھومتا ہوا بلخ کی طرف چل پڑا۔ آج وہ قدموں کے بل پر نہیں دوڑ رہا تھا، ہوا کے رخ پر چل رہا تھا۔ بلخ پہنچ کر سیدھا شاہی محل میں داخل ہوا۔ بھرے دربار میں بادشاہ کے پائے تخت کے سامنے دامن کے سارے موتی بکھیر دیے۔ حیرت سے سارے درباریوں پر صدقے کا عالم طاری تھا۔ اب وہ ساری شرطیں پوری کر چکا تھا اور نہایتی بےتابی کے ساتھ خوشخبری کا انتظار بھی کر رہا تھا کہ وزیر نے پھر اس کے جذبہ شوق کے ساتھ مذاق کیا، پھر اس کی شاداب امیدوں کا خون بہایا۔ تم نے ساری شرطیں پوری کر دیں، لیکن ذرا غور کرو کہ ایک گمنام فقیر اور ایک معزز شہزادی کے درمیان منصب اور حیثیت کا جو فرق ہے اسے کیوں کر مٹایا جا سکتا ہے؟ اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنے جنون خیز مطالبے سے دستبردار ہو جاؤ۔ شاہی خاندان کے اعزاز کو صدمہ پہنچا کر تم کبھی سرخ رو نہیں ہو سکو گے۔ وزیر کا یہ جواب ایک تیز نشتر کی طرح فقیر کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ دل کا وہ آبگینہ جو مایوسیوں کی زرد سے بچا بچا کر رکھا تھا اچانک چھن سے ٹوٹ گیا۔ پہاڑوں اور سمندروں کا فاتح آج کامیابی کی منزل کے قریب پہنچ کر شکست کھا چکا تھا کہ یکا یک شاہی محل میں شور برپا ہوا۔ بدحواسی کے عالم میں ایک کنیز نے آ کر خبر دی کہ اچانک شہزادی بے ہوش ہو چکی ہے، نفس ٹھنڈی ہو رہی ہے اور آنکھیں پتھرا گئی ہیں۔ سارے محل میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ بادشاہ کے پہنچتے پہنچتے شہزادی کی زندگی کا چراغ گل ہو چکا تھا۔ ویورز، کیسی لگی کہانی؟ لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔